اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 اس میں ہمیں بتایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں اور لوگوں کو غلط مفہوم بتاتے ہیں، تو اس کا ہم مفہوم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ گمراہی ہدایت سے بالکل صاف واضح ہو چکی ہے اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے تو اب دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کے ساتھ کوئی سختی، کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے اس آیت میں، کہ جس جگہ پہ صحابہ کرام جہاد کرتے اور جب وہ علاقہ فتح ہو جاتا تو لوگوں کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے، زبردستی دین میں داخل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے پوچھتے تھے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہونا تو پھر جزیہ دو اور اس جگہ پہ رہو اور اسلامی حکومت تمہاری حفاظت کرے گی، یعنی ان کو اختیار ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی کے اوپر کوئی تنگی، کوئی سختی، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، جب اسلام میں آ جائے، ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لو جی، اگر داڑھی نہیں رکھی تو کیا ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، شادی ہے تو مہندی نکال لی ہے تو کیا ہے، اتنی سختی تو نہیں ہے اسلام میں۔ ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبردستی اور سختی نہیں ہے، لیکن جب بندہ داخل ہو جاتا ہے پھر وہ اسلام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح حدیث میں، جو مسلمان ہو اور پھر اس کے بعد مرتد ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ دین میں تو تنگی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ دین میں تنگی نہیں ہے تو نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ صحیح بخاری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ قتال کروں گا؟ کیوں یہ فرمایا تھا؟ دین میں تو سختی نہیں ہے، آپ کے کہنے کے مطابق سختی ہے۔ اس کا مطلب ہے دین میں داخل ہونے کے لیے جو داخل ہو گیا پھر اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کے لیے سختی ہے بہت زیادہ۔ اور اس کی مثال، جو دین میں آیا، مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو گیا تو اسلام کہتا ہے اس کو قتل کر دو، کیونکہ اب اس نے زندگی اللہ رسول کے مطابق گزارنی تھی، وہ نہیں گزاری، اس لیے اس کو رہنے کا حق نہیں ہے دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے دین میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے سختی اور زبردستی نہیں ہے۔ جب مسلمان بن جائیں پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام، ہر چیز کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہوگا، وگرنہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دین سے پھر جائیں۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ کہتے ہیں گمراہی اور ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا اور سورہ آیت الکرسی میں جو ہمیں عقائد بتائے ہیں، خصوصاً اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت، عقائد، توحید بالکل واضح کر دی اور شرک بھی واضح کر دیا ہے۔
اب اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو وہ خود ہی بھگتے گا۔ آگے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے طاغوت کے ساتھ اور پھر اللہ پر ایمان لائے، یعنی کہ ایمان سے پہلے طاغوت کے ساتھ کفر کرنا ضروری ہے، کیونکہ طاغوت کے ساتھ کفر نہیں کریں گے تو پھر ایمان مضبوط نہیں ہوگا، پھر نفاق ہوگا، منافق 2 نمبر مسلمان ہوں گے۔ طاغوت کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، دین اسلام میں حد سے تجاوز کرنا۔ تمام معبودان باطل طاغوت ہیں، تمام شرک کے اڈے طاغوت ہیں، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کی بندگی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے، یہ ساری طاغوت کی قسمیں۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جن کو رب لا کے کھڑا کر دیا، جن کو سجدے کیے، اللہ کے مقابلے میں جن کو پوجا، وہ طاغوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ کر اوروں کی اتباع کرتے ہیں ان کے مقابلے میں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں، تو یہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت کا انکار پہلے ہے، بعد میں اللہ پر ایمان، اور بعد میں اسلام ہے۔ یعنی انسان بروں کے ساتھ برا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا ہے، شرک میں بھی پھر رہا ہے، بدعات میں بھی پھر رہا ہے، اور مسجدوں میں بھی آتا ہے، ادھر سینموں میں بھی جاتا ہے، مندروں میں بھی جاتا ہے، ہر جگہ پہ جاتا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ برائی کا انکار یہ ضروری ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ یہ ضروری ہے برائی کو ہاتھ سے روکا جائے، نہیں تو زبان سے روکا جائے، نہیں تو دل سے برا جانا جائے۔ یہ اسلام ہے ہمارا۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، اپنے آپ